اچھا، دو چیزوں کو بے میں جمع کیا، اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ دو چیزیں رہتی ہیں ایک ساتھ، اب دونوں کو ایک ساتھ بکاتے ہیں. ابھی کیا کمپنیاں ایک پہ ایک فری دیتی ہیں، اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ یہ چیز خریدنے جائیں تو اس کے ساتھ یہ فری ہے. جیسے آپ صابن خرید رہے ہیں تو صابن کے ساتھ شیمپو فری ہے، ایک چیز خرید رہے ہیں اس کے ساتھ دوسری چیز. تو کچھ کمپنیاں کرتی ہیں، کچھ لوگ بھی آفر اس طرح سے رکھتے ہیں. تو اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں میں جائز ناجائز کا مسئلہ. اب ایک جانور بکا رہا ہے ذبح کر کے، اور اس کے ساتھ چٹکا دیا ایک مردار جانور، مرا ہوا جانور، کہہ رہا ہے یہ دونوں ایک ساتھ بکا رہا ہوں. اب خریدنے والا یہ سوچے کہ چلو بھائی ہم اچھا جو ذبیحہ ہے وہ لے لیں گے، جو مردار ہے اس کو ہم پھینک دیں گے. یہ بے جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو اس کے ساتھ مردار کو شامل کر دیا، اس مردار کو شامل کرنے کی وجہ سے آپ مردار بھی تو خرید رہے ہیں، اب مردار خریدنا جائز ہے ہی نہیں. تو اگر اس طرح کی بے کرتا ہے، تجارت کرتا ہے کہ ایک کے ساتھ دوسرا چٹکاتا ہے، تو پھر وہ دوسری چیز جو چٹکا رہا ہے اس کو غور سے دیکھنا پڑے گا کہ یہ جائز چیز چٹکا رہا ہے یا ناجائز چیز. آنکھ بند کر کے نہیں خرید سکتے. جیسے بہت سارے پروڈکٹس ابھی کمپنیوں کے ہیں جس میں بہت سارے حرام اجزاء ملا کر کے وہ لوگ کمپنیاں چلا رہے ہیں اور بزنس کر رہے ہیں. تو آپ ایک چیز تو دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے تیل خریدا، یہ تیل صحیح ہے، مگر اس کے ساتھ شیمپو کون سا ہے؟ مثال دے رہا ہوں میں، اس کے ساتھ شیمپو کون سا ہے وہ آپ نے دیکھا؟ تو اس پر بھی غور کرنا ضروری ہے. اگر وہ متحقق ہو کہ حرام اجزاء سے بنا ہوا ہے تو پھر آپ اس چیز کو خرید نہیں سکتے، اور جو بندہ بکا رہا ہے وہ ایسی چیز کو بکا بھی نہیں سکتا. دیکھیں، دو شخص ایک مکان میں شریک ہیں، ان میں سے ایک نے دوسرے کے ساتھ پورا مکان بیچ دیا تو اس کے حصے کی بے صحیح ہے. یعنی دو لوگ ایک ہی بھائی ہیں، آپس میں ایک ایسا سمجھ لیجئے ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، تو اب کم پڑنے لگتا ہے تو بیچتا ہے آدمی، تو وہ بکا دیا تو دوسرا بھائی اگر خرید رہا تو یہ بے صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دو شخص مکان یا زمین میں شریک ہیں، ایک نے اس میں سے ایک معین ٹکڑا بیچا تو یہ بے صحیح نہیں ہے، اور اگر اپنا حصہ بیچ دیا تو بے صحیح ہے. اب مان لیجئے ایک گنڈا زمین ہے، یہ طے نہیں ہے کہ کدھر کا اس بھائی کا ہے کدھر کا اس بھائی کا ہے. جیسے زمین کی بھی ملکیت ہوتی ہے، جو روڈ سے ٹچ ہوتی ہے زمین وہ مہنگی ہوتی ہے، جو پیچھے کی ہوتی ہے وہ سستی ہوتی ہے. جب یہ پہلے سے طے ہی نہیں کہ کون کس بھائی کا ہے تو پھر وہ کیسے بکا سکتا ہے؟ ایک بھائی نہیں بکا سکتا ہے. تو عام بات ہے، آپ سمجھتے بھی ہیں، آدمی بھی اس کو ہر کوئی سمجھتا ہے. تو اگر ایسا ہے کہ وہ ایسے ہی ایک ٹکڑا بکا دیا تو پھر یہ اس کا بے صحیح نہیں ہے، جب تک یہ متحقق نہ ہو جائے، ثابت نہ ہو جائے کہ اس کا حصہ کون ہے اس کا حصہ کون ہے. اسے لوٹ مار بہت چل رہی ہے، کوئی بھائی کمزور دماغ کا رہا یا کوئی بھائی کمزور رہا تو دوسرا بھائی اس کی پراپرٹی کو بکا دیتا ہے. تو یہ بے اس کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے، اور خریدنے والا جان بوجھ کے خرید رہا تو اس کا خریدنا بھی جائز نہیں. اور اگر خرید لیا بعد میں پتا چلا کہ اس نے اپنے بھائی کے ساتھ دھوکہ کر کے بیچا ہے تو اسے واپس کرنا ہوگا. لوگ فائدے میں ہو جاتے ہیں نا، فائدے میں ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ دام بھی اونا پونا لگتا ہے. ایسا کیوں ہے یہ بھائی؟ ایسا تو دام بھی اونا پونا لگ جاتا ہے. ایک بھائی کمزور ہے، دوسرا بھائی بازی مار لے گیا اور دام اونا پونا لگا دیا، خریدنے والا فائدے میں ہے. ہاں بھائی خرید. شریعت نے اسی لیے سب کے لیے مسئلے بنا دیے کہ دھیان سے سنو، نہ خریدنے والا درست کر رہا ہے نہ بیچنے والا درست کر رہا ہے. جانتے ہوئے تو قطعی نہیں خرید سکتا، اور اگر جان لیا ہے اور بغیر جانے خرید لیا ہے تو جب اس کے علم میں آئے گا اس کو اس کی زمین واپس کرنی ہوگی. اگر اس نے تصرف کر دیا ہے تو ہر جانا بھرنا ہوگا، کیونکہ اس نے اس کے ظلم میں ساتھ دیا ہے. تو ایسی تجارت جائز نہیں ہے.